ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور ترجمان محترم شیخ وقاص اکرم صاحب۔ وقاص صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ ایک وقفے کے بعد آج وکلاء کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، احتجاج کے حوالے سے کیا تاثرات تھے اور آئندہ کی حکمت عملی کے کوئی اشارے ہیں؟ دیکھیں، آج صرف 2-3 ایشوز کے اوپر جو ہے وہ بات ہو سکی، اور بیرسٹر گوہر جب باہر آئے اور باقی وکلاء فیصل چودھری صاحب اور سارے دوست جب میری ان سے بات ہوئی، ایک تو سب سے پہلے ہمارے لیے جو اطمینان کا موجب تھا وہ یہ تھا کہ خان صاحب کی صحت ٹھیک تھی۔ خان صاحب جو تھے وہ بڑے فریش نظر آ رہے تھے بقول جو دوست ہمارے ملے ہیں، اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو خبریں گردش کر رہی تھیں میڈیا پہ، لوگ ٹویٹس کر رہے تھے، عجیب قسم کا ہیجان اور اضطراب پیدا کر رہے تھے ہمارے ورکر کے درمیان، وہ یہ تھا کہ شاید خان صاحب کو وہاں سے اڈیالہ سے شفٹ کیا گیا ہے، اور عجیب و غریب قسم کی بےہودہ قسم کی باتیں جو ہے وہ ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت پھیلائی جا رہی تھی۔ تو ہمارے لیے سب سے پہلے تو سکون کا باعث یہ تھا کہ خان صاحب وہیں موجود تھے، صحت مند تھے، فریش تھے۔ یس، ہی واز کمپلیننگ، انہوں نے کمپلین کیا کہ ان کو جو ایکسس ہے وہ اخباروں کی اور وہ ٹی وی چینلز کی وہ انہوں نے بند کی ہے، بٹ ہم ان سے اور توقع بھی کیا کر سکتے ہیں ایسے حالات میں جب اتنی گرینڈ موبلائزیشن ہو رہی ہو اور چیزیں ان کے قابو میں نہ آ رہی ہوں، تو یہ تو پھر بہرحال اس کے اوپر بھی کیونکہ عدالتی حکم ہے اور عدالت کے حکم کے تحت یہ چیزیں بحال ہوئی تھیں، وہ ہم اس پہ دوبارہ اس پہ جائیں گے۔ آج جو ایک اور گڑبڑ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ وکلاء کو ملنے دیا ہے، میڈیا کو ملنے دیا ہے، بٹ فیملی کو ملنے نہیں دیا، حالانکہ کورٹ کے آرڈر میں وہ بھی موجود ہے۔ تو یہ تو سب سے پہلی چیز تھی۔ دوسرا، آپ کے جو اصل سوال کی طرف میں آتا ہوں، خان صاحب نے جو ایک بات جو سب سے اہم ہے وہ شہداء کے حوالے سے خان صاحب نے بڑے رنج و غم کا اظہار کیا۔ خان صاحب نے پارٹی کو ہدایت کی کہ ہر جگہ پہ فاتحہ خوانیاں جو ہیں وہ اور قرآن خوانی ہے وہ کروائی جائے، اور ساتھ ہی خان صاحب نے کہا کہ میکسیمم لوگ جو ہیں شہداء کی فیملیز تک پہنچیں، جو پہنچ سکتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شہداء کی فیملیز تک پہنچیں۔ شہداء کے حوالے سے وہ بہت زیادہ انہوں نے رنج اور غم کا اظہار کیا۔ ساتھ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ خان صاحب نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ایک پیسفل پروٹیسٹ، احتجاج ہے، چاہے کوئی اسٹرائک، کسی بھی فارم آف پروٹیسٹ میں گولی کیوں چلائی، سرکار جواب دینا پڑے گا، اور عوام یہ پوچھتی رہے گی کہ گولی کیوں چلائی، وجہ کیا ایسا گناہ تھا؟ کسی چوک پہ جا کے بیٹھنا اتنا بڑا گناہ تھا کہ گولی چلا دی جاتی؟ کیا وہ جو نیا قانون بنایا ہے جو صرف پی ٹی آئی اسپیسیفک تھا کہ جی اسلام آباد میں آئیں گے تو 3 سال سزا ہو جائے گی، کیا اس میں کہیں لکھا ہوا ہے قانون میں کہ وہ سزا تو بعد میں عدالت میں جج صاحب کریں گے، اس سے پہلے ان کے اوپر گولیاں برسا دی جائیں گی؟ وقاص صاحب، آپ کی گفتگو سے ایک تو سوال یہ ابھرتا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی افواہیں پھیلائی گئی عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے، افواہیں کس نے پھیلائی تھیں؟ وہ آپ کے اپنے مہربانوں نے، آپ کے جو دوست ہیں انہوں نے پھیلائی یا مخالفین نے پھیلائی تھی؟ جی، حکومت ایک منظم پروپیگنڈے کے تحت جو ہے اس قسم کی افواہیں واٹس ایپ گروپس میں اور آگے پیچھے پھیلاتی رہی ہے، جو ہمیں یہ کہتے ہیں، مگر اس میں جو آپ نے ہمارے دوست جو ہے جن کی ٹویٹ، اب یہ عجیب و غریب کچھ دوست ہمارے یہاں موجود ہیں، کچھ ملک میں نہیں ہے، ان کو یہ مختلف ذرائع سے فیڈ کر کے ان کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہ اتنی سینسیٹیو خبر ہے۔ ہمیشہ یہ بہتر ہوتا ہے کہ اتھارٹی سے کنفرم کیا جائے، اپنے تمام ذرائع استعمال، کیونکہ خان صاحب کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے کوئی بھی خبر وہ ورکر میں اور پورے پاکستان میں، ایون ڈائسپورا میں، آگے پیچھے ایک بے چینی اور ایک اضطراب پیدا کر دیتی ہے۔ تو بالکل وہ چاہے ہمارے دوست اور چاہے ہمارے دشمن ہیں، دونوں طرف سے آپ کے خیال میں فسادی ہوئی ہے، خصوصاً ہمارے دوستوں کو احتیاط کرنی چاہیے اور ہمارے جو مخالفین ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اچھا، اسی تناظر میں آپ نے کہا کہ مخالفین نے کیا کرنا چاہیے؟ مخالفین کو میں احتیاط تو نہیں، مخالفین کو تو میں کہوں گا حیا کرنی چاہیے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر کسی پروپیگنڈے سے آپ گرانے اٹھانے کی کوشش کریں گے، تو میرے خیال میں یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ اچھا، آپ نے یہ کہا کہ جناب گولی کیوں چلائی؟ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی گولی اگر چلی، آنسو گیس چلے تو وہ مظاہرین کی طرف سے چلے، بڑا منظم طریقے سے کئی سو افراد کو لایا گیا تھا، تو پورا ایک بیانیہ چل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ دونوں طرف سے دعوے اور حملے سے، تو کیا کہیں گے؟ اور وہ کہہ رہے ہیں لاشیں کہاں ہیں، وہ تمام سوال تو کر رہے ہیں وہ،
اور خود پھر جو پی ٹی آئی کی طرف سے متضاد نمبرز آئے اس کی وجہ سے اس قوم کو کیا سمجھتے ہیں سر؟ آپ اس قوم کو کیا یہ اس قوم کو کیا سمجھتے ہیں؟ یہ اس قوم کو اندھا سمجھتے ہیں؟ یہ اس قوم کو پاگل سمجھتے ہیں؟ ہم سارے بے وقوف ہیں جن کی ماؤں کے بچے چلے گئے ہیں، جن کے جنازے ہوئے ہیں، جن کے گھروں ہم فاتح کے لیے جا رہے ہیں، وہ سارا ہم نے اس بے وقوف بنچ آف جو پیپل ان دا گورنمنٹ ہم نے ان کے لیے کیا ہے سارا کچھ، جن کی مائیں جو ہیں وہ کیا میں آپ کہوں، مطلب یہ ایسے یہ ایک عام آدمی کے لیے تو دعوے اور جوابی دعوے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں فہرست لا کے دیں، پھر آپ کی طرف سے جو ہے متضاد نمبرز آئے ہیں، مطلب کوئی متضاد نہیں، کوسا صاحب ایک بات کر رہے ہیں، میں یہ بھی کلیئرٹی کر دیتا ہوں، یہ بھی اس حکومت کے کارندوں نے ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے کہ متضاد خبریں دیکھیں، جب وہاں پہ فائرنگ ہوئی وہ فائرنگ کی ویڈیوز نکالیں نا، آپ کا بھی شاید کوئی جرنلسٹ گیا ہو آپ کے چینل کا، کیا آپ کو وہ فائرنگ کی آوازیں نہیں آئیں؟ کیا لوگوں کو فائر لگتے ہوئے زخمیوں کو اٹھاتے ہوئے کی ویڈیوز نہیں ہے؟ وہ ساری لوگوں نے فیک بنا لی ہیں۔ اب اتنا زیادہ بھگدڑ مچی ہوئی تھی کہ انڈسکریمنیٹ فائر کی آوازیں آ رہی تھی، اگر کوئی پیچھے کھڑا تھا تو اس کے لیے تو ہزاروں گولیاں چل رہی تھی، ہزاروں شیلز چل رہے تھے، تو وہ یہی سمجھ سکتا ہے کہ بہت سی کیجولیٹیز ہیں۔ اور اس کے بعد بھی جب ٹی وی کے اوپر گفتگو ہوئی تو میں نے خود یہ کہا کہ سینکڑوں کیجولیٹیز رپورٹ ہو رہی ہیں، مگر قوائف ہمارے پاس صرف اتنے ہیں جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں، جو آپ سے کنفرم کر سکتے ہیں، اور ہم نے صرف کنفرم کی بات کی۔ اب آئی جی نے 900 بندے پکڑنے کی پہلے دن پریس کانفرنس کی ہے، اب اس کے بعد جتنے عدالت میں بندے پیش ہوئے ہیں اتنے تو نہیں ہیں جتنے آپ نے کہا کہ آپ نے پکڑ لیے ہیں، تو باقی بندے کہاں ہیں؟ وہ مسنگ لوگ ہیں، 2 لوگ مسنگ ہیں اور وہ گرفتار بھی نہیں ہو رہے، وہ سامنے بھی نہیں آ رہے، تو ان کے گھر والے کیا یہ خدشہ ظاہر نہیں کر سکتے کہ شاید وہ ہیں؟ یہ کس قسم کے بے وقوف قسم کے لوگ ہیں؟ ساری دنیا کہہ رہی ہے، بی بی سی ہے، گارڈین کہہ رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ کہہ رہا ہے، الجزیرہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ بندے جو ہیں کیجولیٹیز ہوئی ہیں۔ وہ الجزیرہ نے تو کہا کہ کوئی ویپن موجود نہیں تھا، آپ ان کے بندے کی وہ رپورٹ دیکھیں۔ یہ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی گندا کیے کھڑے ہیں، یہ نیشنل میڈیا پہ تو ویسے ہی کنٹرول جو ہے انہوں نے کر لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی قوم پاگل نہیں ہے، تم بولتے رہو اپنے جھوٹ جتنے تم نے بولنے ہیں، پے در پے جھوٹ بولو، تمہاری شکلیں ہی بے اعتباری ہو گئی ہیں۔ جب تم لوگ ٹی وی پہ آتے ہو تو لوگ ٹی وی بند کر دیتے ہیں، لوگ تمہاری بات سننا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تم نے ظلم کیا ہے قوم کے بچوں کے ساتھ، گولی چلائی، کیوں چلائی ہے؟ کیوں چلائی ہے؟ پاکستان میں کون سے قانون کے تحت جو ہے وہ احتجاج کرنے کے اوپر گولیاں چلائی جاتی ہیں؟ اب آپ پروپیگنڈے کے تحت یہ بتائیے وقاص صاحب، سوال بہت ہے کہ جو جنازے اٹھے ان کے پاسے لے جاؤ گے جی، آئندہ کے لائے عمل کے والے سے کوئی اشارے ملے، کوئی ہدایت ملی عمران خان صاحب کی طرف سے؟ عمران خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے یہ پوچھیں کہ گولی کیوں چلائی، بالکل ان سے پوچھیں گولی کیوں چلائی، اتحاد قائم رکھیں۔ اتحاد کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ کے درمیان بداعتمادی کی کوشش کریں گے، منظم پروپیگنڈے کریں گے، آپ کو ایک دوسرے سے بدظن کریں گے، آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے، اپنی یونٹی رکھنی۔ یہ ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں، یہ کرائسس کا ٹائم ہے۔ بی یونائٹڈ، اسٹے یونائٹڈ اینڈ اسٹینڈ فار واٹ از رائٹ، جو ہمارا اسی تناظر میں وہ جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تنقید کا ملبہ جو ہے بشرا بی بی صاحبہ پہ بہت گرا ہے، اور یہ بحث ہو رہی کہ جی ڈی چوک جو ہے آئے تھا جلوس، وہ ان کی کہنے کی وجہ سے آیا تھا، ان کے اصرار کی وجہ سے آیا تھا، تو یہ کنفیوژن کس طرح سے دور ہوگا؟ اور کیا وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ جی وہیں رک جانا چاہیے تھا جو عمران خان کی ایکچوئل ہدایت تھی؟ جی سر، ہمارے لیے یہ چیزیں اب میٹر نہیں کرتی ہیں، اب ہمارے لیے یہ میٹر کرتا ہے کہ ہمارے جو قوائف کے مطابق 12 شہداء ہے جو کہ سرکار کے گولی چلانے کی وجہ سے ہوا ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ امپورٹنٹ ہے۔ جہاں پہ رہ گیا کہ اگر ڈی چوک کی طرف نہ جاتے تو گولی نہ چلتی، یہ بھی ایک مت ہے، یہ بھی ایک ڈرامہ ہے۔ گولی پہلا زخم 24 تاریخ کو ساؤتھ کے جب سی پیک روٹ سے آ رہا ہے تو عصر اور مغرب کے دوران وہاں پہ چلائی گئی اور وہاں پہلا پروٹیسٹر زخمی ہوا۔ وہ تو ڈی چوک نہیں تھا، وہ تو سنجانی نہیں تھا، وہ تو اسلام آباد بھی نہیں تھا، تو پہلی گولی وہاں چلائی گئی، اس کو ڈی آئی خان کے ہاسپٹل کے اندر ٹریٹ کیا گیا۔ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ان کا تو یہ پلان تھا، اتنی بڑی واردات پلان کے بغیر ہو سکتی ہے؟ ایویں کسی وہاں سے کھڑے ہوئے ٹولے نے کہہ دیا اس کے بعد آپ لوگ اب دوبارہ یہی حکمت عملی اپنائیں گے؟ مطلب ہے دھرنا دینے کی آپ کا احتجاج کی شکل تبدیل ہوگی؟
سر جو عمران خان صاحب کہیں گے، جو حکمت عملی جو لائے عمل کا وہ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا. نہیں، جو پارٹی کے آزاد لوگ ہیں، آزاد رہنما، وہ بھی تو کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس زیادہ اسٹریٹجی عمران خان کے بقول آپ کے کہ معلومات ہی نہیں جاری، اخبار نہیں ہے، ٹی وی نہیں، تو کیا آپ لوگوں کو گائیڈ کریں گے؟ ہوگی نا سر. آج تو ملاقات ہوئی نا، صبح بھی ملاقات ہوئی، دوپہر کو بھی ملاقات ہوئی. ہوپ فلی عدالتیں انٹروین کریں گے تو فیملی کی ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی، انشاءاللہ چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی. پولیٹیکل ملاقاتیں بھی شروع ہو جائیں گی. آج تو صرف لائرز اور میڈیا کو ملنے دیا ہے. اسٹریٹجیز جو بھی ہیں کیپنگ ان ویو اب جو ہوا ہے، اور بہت سے صوبوں کی پارٹیسپیشن کے حوالے سے بات ہوئی ہے جس پہ خان صاحب نے کہا کہ پنجاب والوں کی بڑی قربانیاں ہیں، بد اعتمادی پیدا نہ کریں. اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں انڈرسٹینڈ کہ وہ کن مسائل کا شکار ہیں. تو ایک یہ پروپیگنڈا بھی کیا جا رہا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجیز جو بھی ہوں گی، جو لوگ خان صاحب کو ملیں گے ان کی اپنی فیملی اللہ کرے جلد از جلد ملے، اور جو پولیٹیکل آپ کے ذمہ دار ہیں وہ ملیں، وہ سامنے رکھ دیں گے. جو خان فیصلہ کر چھڑے گا وہ مطابق وہ چلیں گے. اور اس میں تو سمپل بات ہے. اچھا، ویسے پارٹی کے اندر جو ہم نے رپورٹنگ دیکھی پارٹی کے حوالے سے کہ بشرا بی بی صاحبہ کے سیاسی کردار جو ہے ان کا کوئی مستقل ہوگا؟ کیونکہ بعض لوگ جو ہیں تنقید کرتے نظر آئے ہیں کہ وہ پارٹی اجلاس میں شریک ہوئی. کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ٹھیک ہے بطور اہلیہ وہ بالکل کوشش کریں اپنے شوہر کی چھڑوانے کے لیے، لیکن پی ٹی آئی کی میٹنگز میں اجلاسوں میں بیٹھیں گی، ان کی رہنمائی کریں گی، ان کی بات حرف آخر ہوگی؟ کیا یہ آئندہ کا فیوچر سینیریو ہوگا؟ جی نہیں، خان صاحب کی طرف سے اس قسم کا کوئی ہدایت نہیں ہے، اور نہ وہ ان کا سیاست کرنے کا کوئی موڈ ہے. وہ خود کہہ چکی ہیں کہ میں نے سیاست یا قیادت نہیں کرنی ہے. ہاں، ایک زوجہ اہلیہ کے طور پہ ان کی ذمہ داری بھی بنتی ہے اپنے میاں کے لیے. جب ساری میاں کے لیے کھڑی اور خاوند کے لیے کھڑی ہو رہی ہے تو she wants to do it. There's no harm in it. پہلے سے یہ کر رہی ہیں، زوجہ بھی کر رہی ہیں، تو اس سے زیادہ رول کوئی نہیں ہے. یہ پارٹی موروثیت کے خلاف ہے، اسی لیے بہت سے لوگ عمران خان صاحب کے ساتھ اسی فلسفے کے اوپر موجود تھے، اور عمران خان صاحب اسی فلسفے پہ کاربند ہیں. بٹ مس انڈرسٹینڈنگ اے سسٹرز اور اے وائف's struggle for a brother or a husband, to misunderstand it for کیا اسے کہتے ہیں سیاست یا قیادت، یا یہ میرے خیال میں اس کو ہم کنفیوز نہ کریں. ہمارے لیے بڑے چیلنجز ہیں آگے. جی اچھا، جو چیلنجز کی آپ نے بات کی کہ گو جو پی ٹی آئی سے استعفوں کا معاملہ تھا کہ جی ان کا سلمان اکرم راجہ صاحب کا آیا تھا، ایک دو اور لوگوں کا آیا تھا، وہ نمٹ گیا وہ. لیکن کیا جو پارٹی میں اختلافات کے حوالے سے جو خبریں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہمارے جو نیشنل میڈیا ہے وہ بہت اس کو اچھال رہا ہے اس بات کو، تو اس پر کہ کیا کس طرح کی وہ ہیں ڈفرینس آف اوپینین کیا ہے، کس طرح کس بات پر ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ پہ کھڑکا دھڑکا ہوتا ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور دنیا کی 8ویں اور 10ویں نمبر کی بڑی پارٹی، اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی کھڑک دھڑک ہو جائے جس کو ہم خود بعد میں ہینڈل کر لیں، تو میرے خیال میں میڈیا کو اپنے جو ہمارے دوست چند جو اس کے اوپر زیادہ کنسرن نظر آتے ہیں، حالانکہ اٹ شوڈ بی اے پوائنٹ آف کنسرن فار اس، اس کو میرے خیال میں درگزر کرنا چاہیے. کیونکہ ساڈا اپنا چھوٹا موٹا گھڑکا دھڑکا ہے، اسی آپ پہ مکا لیں گے، کسی طرح کی لینڈ دینے دینا، اور اسے مکا لیا جل مکا دیں گے. اچھا، یہ ایک جو مذاکرات کے حوالے سے مطلب ہے آپ کے ہی بہت سارے رہنما ہمارے بھی پروگرامز میں کہہ چکے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہونے چاہیے، اس کے بغیر معاملہ طے نہیں ہوگا. تو آج کیا کسی سطح پہ مذاکرات ہو رہے ہیں، حکومت سے ہو رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ سے ہو رہے ہیں، یا بالکل سارے دروازے بند ہو چکے ہیں فی الحال؟ 12 شہیدوں کے لاشیں پڑے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج کسی نے جو ہے وہ مذاکرات شروع کر دینے ہیں؟ نہیں، ایسے نہ کریں. کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے ہیں اس وقت. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے تو آپ نے دیکھا کہ کے پی چیف منسٹر نے سوگ کا اعلان بھی کیا 3 دن کا، اور اب کل پرسوں وہ ان کی کمپنسیشنز کے لیے بھی ان شہداء کے گھر جا رہے ہیں. یہ میڈیا والوں کو میں کہوں گا، یہ جو کہتے ہیں نا کہ گولی بھی نہیں چلی، اور یہ سرکاری کارندے جو کہتے ہیں گولی نہیں چلی، میں ان بے حجاؤں کو کہوں گا، وہ سرکاری کارندوں کو جو یہ کہتے ہیں گولی آؤ تو لے جائیے انہاں شہداء دے گھر، ملو انہاں دیاں ماواں نوں، ملو انہاں دے پیواں نوں، ملو انہاں دے بھراواں نوں. تانوں پتہ لگے جسے معصومہ اور پرامن اور نہتے لوگوں نوں ماریا جاندا ہے، وہ شہید ہوندے تو انہاں دے گھر والے دے کی آؤ ملو، آؤ ملائیے، آؤ ساڈے نال آؤ، تانوں لے جانے اوتھے. کیا اس بات کا خدشہ ہے کہ کے پی حکومت جو ہے اس کو برخاست کیا جا سکتا ہے؟ گورنر رول کا خدشہ ہے، کیونکہ بڑے سینئرز جو ہیں حکومت کے ان کی طرف سے اشارے آئے ہیں بڑے واضح، سارے اشارے. اور
ایسا ہوتا ہے تو اچھے کیا آپ بچے لوگ اور مشکل میں کہتے ہیں نا نہیں؟ سر، وہ کہتے ہیں کہ یہ اشاروں والے کام یہ گندے بچے کرتے ہیں، اچھے بچے اشاروں والے کام نہیں کرتے. ارے ہے نا جی، ان اشاروں کے بارے میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ یہاں پہ میجورٹی ہے کے پی میں پی ٹی آئی کی. گورنر رول کو کنٹرول کرانے کے لیے آپ کو ود ان وہ جو ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس میں آپ کو اسمبلی میں آنا پڑتا ہے. تو یہ اسمبلی میں تو جتنے بیٹھے ہیں یہ وہی تھے جو گئے ہوئے تھے خان کی کال پہ ادھر اسلام آباد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تسی گورنر رول لا کے واپس جاؤ گے علی امین کے خلاف تو وہ آپ کو کنڈون کریں گے؟ پاگل سمجھتے ہیں لوگوں کو. اس صوبے کی جو اس وقت سیکورٹی سچویشن ہے، کس طریقے سے مشکل سے علی امین نے چیزوں کو اور پی ٹی آئی نے اور پی ٹی آئی کی کیبنٹ نے اور پی ٹی آئی کے ایم این ایز ایم پی ایز نے سنبھال کے رکھا ہے، کس طریقے سے وہ ان ساری چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں. اس وقت کسی بھی قسم کا ایڈونچر جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا. دے انڈرسٹینڈ دیٹ. ان کے اپنے تھنک ٹینکس ہیں. آئی ایم شیور سینٹی وڈ ہیو پریویلڈ. سیکنڈلی آپ دیکھ لیں جو جماعتیں ہمارے ساتھ نہیں بھی ہے سیاسی طور پہ، جو ہمارے فاصلے بھی، جیسے مولانا فضل الرحمان، انہوں نے اس کی مخالفت کی ہے. ایک دو جگہ میں نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے اس کے مخالفت کی ہے. یہ تو ایویں ہوائی فائرنگ کر دینے، نہ لینا نہ دینا. اچھا، یہ جو تنقید ہو رہی ہے آپ کے وزیر اعلیٰ کے اوپر امین گنڈاپور صاحب پہ، کہ ان کی زیادہ توجہ جو ہے وہ صوبے کے معاملات پہ نہیں ہے بلکہ تحریک چلانے پر ہے، تو کیا یہ یقیناً پریشر تو ہے؟ مطلب ایک صوبے کو چلانا اپنا ایک کام ہوتا ہے. آپ کے خیال میں بہتر نہ ہوتا کہ وہ صوبے پہ فوکس کرتے، وار اور ٹیرر پہ فوکس کرتے، جو دیگر چیلنجز ہیں، اور تحریک کوئی اور چلاتا؟ سیاسی قیادت الگ ہوتی، کے پی کی قیادت جو ہے وہ فوکس کرتی ہے عوام کے مسائل حل کرنے پہ. جی سر یہ تو پھر ایسی ہے نا، یہ نہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، وہ نہ ہوتا تو یہ ہو جاتا. اس کی بات ہے نا کہ منسٹر کے منسٹر ہونے کے علاوہ، سر میری گال سن لو، چیف منسٹر ہونے کے علاوہ میں یہ کہہ رہا ہوں وقار صاحب کہ جو آپ کے مخالفین ہیں وہی تنقید کر رہے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا فوکس نہیں ہے جہاں پر صوبہ ہے، تو کیا آپ کے خیال میں اس تنقید کو ختم کرانے کے لیے بہتر نہ ہوتا؟ جی میں جواب دے دیتا ہوں سر. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں. جی ہاں میں بڑی مہربانی. میں سر حکم آپ کا، میں آپ کو جواب، بہت شکریہ. بڑا سمپل جواب ہے. ان کی دو ذمہ داری ہیں. چیف منسٹر دین ہی از آلسو پریزیڈنٹ آف دا پارٹی. ٹھیک ہے جی، اس نے وہ ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے اور وہ بھی کرنی ہے. اینڈ الحمدللہ علی امین از اے بردر اینڈ ہی از، وہ دونوں ذمہ داریاں بڑے آسان طریقے سے انجام دے رہے ہیں. جتنی موبلائزیشن اس نے لیڈ کی ہے اور جس طریقے سے لیڈ کر کے وہ لے گیا، کوئی آدمی تاریخ میں ایسا نہیں کر سکا. It was a grand mobilization thanks to the people of Khyber Pakhtunkhwa led by Ali Amin on the directions of Imran Khan صاحب. نمبر ایک. نمبر پرفارمنس. یہ جو کے پی ہے یہ تو پہلی دفعہ سالوں کے بعد سرپلس میں سرپلس کیش موجود ہے. مجھے پنجاب والے بتائیں نا، جن کے اوپر صرف صوبہ چلانے کی ذمہ داری ہے، اپنا ڈیفیسٹ بتائیں، اپنی گندم کی پالیسی بتائیں، ایجوکیشن کی پالیسی بتائیں. ہاں میں اگلے دن ان کی کرائم رپورٹ چیک کر رہا تھا، اس میں ڈکیٹیز، تھیفٹس، ریپ، مرڈرز، ذرا اس کا اگر آپ اس کو وہ کمپیئر کریں کے پی کے ساتھ، کے پی کا ایکسٹرا جو میں نے بار بار میں سرپلس کیش نکالا ہے، کس طریقے سے اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں. کوئی بھی صوبہ آ جائے، علی امین کی کہ بقول آپ کے جی علی امین کی جو ہے کارکردگی زبردست جاری ہے. شیخ وقار صاحب کر لو سر، میچ کر لو نا سر. میں ہو سکتا ہے آپ سمجھ رہے ہو یہ پارٹی کا ترجمان غلط کہہ رہا ہوں. فگرز تو ہم چیک بھی کر لیں گے، ہم مزید چیک کر لیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین میں آپ کو، بلکہ میں آپ کو سر اس کے اوپر ایک کمپیریزن بھیج دوں. جی برائے مہربانی، تاکہ ہم دوبارہ آئیں گے اسی ایشو کے اوپر، اسی ایشو پہ دوبارہ آتے ہیں. بہت بہت شکریہ جناب شیخ وقار اکرم صاحب. آپ نے سنی کہ سیاسی، ایک تو لوگ پریشان ہیں سیاسی محاذ آرائی سے، ظاہر ہے کہ بالکل لچک کا مظاہرہ نہ حکومت کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کا بھی آپ نے دیکھ لیا کیا انداز ہے. ایک اور چیز جو پاکستانیوں کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہے وہ ہے کہ جی ہمارے ملک میں انٹرنیٹ سست ہے. بہت ساری جو سماجی میڈیا کی اپلیکیشنز ہیں پوری طرح کام نہیں کر رہی. کچھ اس پہ بات کریں گے لیکن وقفے کے بعد.